بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ کے پہلے جوڑے کی دو صفات ہمس اور جہر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم صفات لازمہ متضادہ کے دوسرے جوڑے کی تین صفات شدت، توسط اور رخوت کو پڑھیں گے۔ سامعین کرام، دوسرے جوڑے کی پہلی صفت شدت ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا لغوی معنی ہے سخت، قوی، تیز و مضبوط ہونا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ان کا تعلق اپنے مخارج کے ساتھ اس قدر سخت و مضبوط ہو کہ آواز مخرج میں پوری طرح گھر جائے اور آن کی آن میں اس طرح موقوف و بند ہو جائے کہ باوجود کوشش و ارادے کے آواز جاری نہ رہ سکے۔ مثلا تک، کک۔ آپ محسوس کریں گے کہ تا اور کاف کی ادائیگی کے وقت ایک تو ان کا تعلق اپنے مخارج کے ساتھ سخت و مضبوط ہے، جس کی وجہ سے آواز مخرج میں پوری طرح گھر رہی ہے اور آن کی آن میں یعنی فوراً آواز بند ہو رہی ہے، باوجود کوشش کے ہم آواز کو جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ تت، کک۔ حروف شدیدہ 8 ہیں، ان کا مجموعہ ہے اجیدو کا قطبتا۔ اس کی مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ا، اج، اد، اک، اق، اق، اب، ات۔ تنبیہ: حروف شدیدہ کے 5 حروف ایسے ہیں جن میں قلقلے کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ 5 حروف قاف، قا، با، جیم اور دال ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ ان 5 حروف کی ادائیگی کے وقت آپ آواز تھوڑی سی جاری پائیں گے، یعنی ان 5 کی ادائیگی کے وقت آواز مکمل طور پر بند نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ صفت قلقلہ کا ان میں موجود ہونا ہے۔ اگر ہم صفت قلقلہ کی رعایت نہ رکھیں تو باقی 3 حروف کی طرح ان 5 کی ادائیگی کے وقت بھی آواز مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ حروف شدیدہ کے 8 حروف میں سے 5 کے اندر صفت قلقلہ بھی پائی جاتی ہے۔ وہ 5 حروف جیم، دال، قاف، طا اور با ہے۔ لہٰذا ان کی ادائیگی کے وقت آواز مکمل طور پر بند نہیں ہوگی، جیسے اج، اد، اق، اط، اب۔ اگر ہم ان حروف میں صفت قلقلہ کی رعایت نہ رکھیں تو باقی 3 حروف یعنی حمزہ، کاف اور تا کی طرح ان کی ادائیگی میں بھی آواز مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ اج، اد، اق، اط، اب۔ لیکن چونکہ صفت قلقلہ کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ صفت قلقلہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ہے، لہٰذا ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز مکمل طور پر بند نہیں ہوگی، باوجود اس بات کے کہ ان کا تعلق حروف شدیدہ میں سے ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیں۔ سامعین محترم، دوسرے جوڑے کی دوسری صفت رخوت ہے۔ رخوت کا لغوی معنی ہے نرم و نازک و ملائم ہونا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت ان کا اپنے مخارج کے ساتھ تعلق اور اس پر اعتماد اس قدر لطیف و نرم ہو کہ آواز جاری و ساری رہ سکے۔ نیز ان کو قاری اگر اور بھی دراز کرنا چاہے تو یہ حروف دراز ہو سکے۔ مثلا اذ، از۔ 8 حروف شدیدہ اور 5 حروف متوسطہ کے علاوہ باقی سب حروف میں رخوت کی صفت پائی جاتی ہے۔ حروف متوسطہ کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو حروف رخوت کی تعداد جو ہے وہ کل 16 ہے۔ یہ 16 حروف ایسے ہیں جن میں رخوت کی صفت پائی جاتی ہے، جو کہ الف، ثا، ح، خ، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، فا، واو، ہا اور یا ہیں۔ ان 16 کی ادائیگی کے وقت آواز جاری رہے گی، اور قاری اگر اور دراز کرنا چاہے تو یہ حروف جو ہیں دراز ہو سکتے ہیں، جیسے با، با، اث، اث، اح، اح، اخ،
أخ أذ أذ أز أز أس أس أش أش أص أص أض 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 أغ أغ أف أف أو أو أه أه أي أي آپ محسوس کریں گے کہ ان 16 کی ادائیگی کے وقت آواز جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی بلکہ آواز جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، دوسرے جوڑے کی تیسری صفت جو بین بین ہے یعنی درمیان میں ہے شدت و رخوت کے، وہ توسط ہے۔ توسط کا لغوی معنی ہے درمیان میں ہونا۔ اصطلاحی معنی توسط کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں قدر سخت اور قدر نرم ہو کر اس طرح ٹھہرے کہ کچھ بند ہو جائے اور کچھ جاری رہے، یعنی نہ تو صفت شدیدہ کی طرح آواز بالکل بند ہو جائے اور نہ ہی صفت رخوہ کی طرح آواز بالکل جاری و ساری ہو۔ حروف متوسطہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر۔ ان پانچوں کی ادائیگی کے وقت نہ تو آواز جو ہے حروف شدیدہ کی طرح بالکل بند ہو جائے گی اور نہ ہی آواز جو ہے حروف رخوہ کی طرح جاری و ساری رہے گی، بلکہ آواز درمیانی کیفیت پر رہے گی، جیسے ال، ان، اع، ام، اور۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت آپ آواز کو درمیانی حالت میں پائیں گے، یعنی نہ تو اش کی طرح بالکل جاری ہوگی، اش جو کہ حروف رخوہ میں سے ہے، اور نہ ہی ا کی طرح آواز بالکل بند ہو جائے گی، حمزہ جو کہ حروف شدت میں سے ہے، تو آواز جو ہے وہ درمیانی حالت پر رہے گی۔ اشکال: کوئی سائل یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے تو صفات لازمہ متضادہ کی تعداد 10 بتلائی تھی، حالانکہ اگر ہم صفت توسط کو بھی شمار کریں تو تعداد 11 ہو جائے گی، تو آپ کا صفات لازمہ متضادہ کی تعداد 10 بتلانا یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ صفت توسط یہ صفت شدت و رخوت سے جدا کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ اس میں ان دونوں صفتوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس لیے صفت توسط کو کوئی جدا صفت شمار نہیں کرتے، گویا یہ سرے سے کوئی صفت اصلیہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صفت فرعیہ ہے۔ سامعین کرام، صفات لازمہ متضادہ کے پہلے جوڑے ہمس و جہر کا تعلق سانس کے جاری ہونے اور بند ہونے کے ساتھ ہے، یعنی ہمس کی وجہ سے سانس جاری رہتی ہے جبکہ جہر کی وجہ سے سانس بند ہو جاتی ہے، جبکہ صفات لازمہ متضادہ کے دوسرے جوڑے کا تعلق آواز کے جاری ہونے اور بند ہونے کے ساتھ ہے، یعنی شدت کی وجہ سے آواز فوراً بند ہو جاتی ہے اور رخوہ کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، یعنی پہلے جوڑے ہمس و جہر کا تعلق سانس کے جاری ہونے اور بند ہونے کے ساتھ، جبکہ دوسرے جوڑے کا تعلق آواز کے جاری ہونے اور بند ہونے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی حرف میں ایک ہی جوڑے کی مقابل اور متضاد صفات ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی حرف میں ایک ہی جوڑے کی مقابل اور متضاد صفات ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بات محال ہے، ناممکن ہے۔ جو صفات باہم متضاد نہ ہوں وہ حروف میں ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ بات ممکن نہیں کہ کسی حرف میں صفت شدت بھی ہو اور رخوت بھی، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک حرف جو محموسہ میں سے ہو اس میں صفت جہر بھی پائی جائے۔ اس عدم امکان کی وجہ یہ ہے کہ ہمس و جہر باہم متضاد صفات ہیں، اسی طرح شدت و رخوت بھی متضاد صفات ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ دو متقابل صفات ایک ہی وقت میں کسی بھی حرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو صفات مقابل اور متضاد نہیں وہ حروف میں ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔
مثلاً صفت ہمس اور صفت شدت یہ بعض حروف میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمس کا تعلق سانس کے جاری ہونے اور شدت کا تعلق آواز کے بند ہونے کے ساتھ ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی حرف ایسا ہو کہ جس میں ہمس کی وجہ سے سانس جاری رہے اور شدت کی وجہ سے آواز جو ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کی مثال انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اسی طرح صفت جہر اور صفت شدت یہ بعض حروف میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ کسی حرف میں جہر کی وجہ سے سانس بند ہو جائے اور شدت کی وجہ سے آواز بھی بند ہو جائے۔ اسی طرح صفت ہمس اور رخوہ بھی بعض حروف میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی حرف ایسا ہو جس میں ہمس کی وجہ سے سانس جاری رہے اور رخوت کی وجہ سے جو ہے آواز بھی جاری رہے، یہ ممکن ہے۔ اسی طرح صفت جہر اور رخوہ بھی بعض حروف میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی آپس میں کوئی تقابل اور تضاد نہیں ہے، یعنی کوئی حرف ایسا ہو جس میں جہر کی وجہ سے سانس جو ہے وہ بند ہو جائے، البتہ رخوہ کی وجہ سے اس میں آواز جاری رہے۔ ہاکذا صفت جہر اور توسط بھی بعض حروف میں جمع ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان میں چونکہ تقابل نہیں، اس لیے ان کا جمع ہونا محال نہیں، اور یہ مذکورہ جوڑے حروف میں جمع ہو جاتے ہیں جن کی تفصیل اب بیان کی جا رہی ہے۔ دو حروف ایسے ہیں جن میں صفت ہمس و شدت پائی جاتی ہے، وہ دو حروف کاف اور تا ہیں۔ ان میں صفت ہمس ضعیف صفت ہے جبکہ صفت شدت یہ قوی صفت ہے، لہذا شدت کے قوی ہونے کی وجہ سے ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز بند ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمز بھی ہے تو کسی قدر ہمس ہونے کی وجہ سے سانس تھوڑی سی جاری رہتی ہے، لیکن اس کا احساس صرف قاری کو یعنی پڑھنے والے کو ہوتا ہے۔ مثلا الموت ولا تشرک۔ اس تفصیل سے وہ اشکال جو گزشتہ درس میں آیا تھا وہ رفع ہو جائے گا کہ کاف اور تا کی ادائیگی کے وقت تو سانس بند ہو جاتی ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں حروف محموسہ میں سے ہیں، اور حروف محموسہ کی ادائیگی کے وقت تو سانس جاری رہتی ہے، تو پھر کاف اور تا کو حروف محموسہ میں سے کیوں شمار کرتے ہیں جبکہ ان کی ادائیگی کے وقت سانس بند ہو جاتی ہے؟ حالانکہ حروف محموسہ میں سانس بند نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دو حروف میں چونکہ صفت شدت بھی ہے، یعنی یہ دو حروف حروف شدیدہ میں سے بھی ہیں، اور حروف شدیدہ کی رعایت کی وجہ سے آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس بہت تھوڑی مقدار میں جاری رہ پاتی ہے، جس کا احساس سننے والے کو نہیں ہوتا، البتہ صرف پڑھنے والا اسے محسوس کر سکتا ہے۔ گویا کاف اور تا کی ادائیگی کے وقت سانس بند نہیں ہوتی، لیکن چونکہ صفت شدت ان دونوں حروف میں موجود ہے، اس کی وجہ سے آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، لہٰذا سانس کا جاری رہنا اس کا احساس سننے والا نہیں کر پاتا، البتہ پڑھنے والا اسے محسوس کر سکتا ہے کہ سانس بہت ہی تھوڑی مقدار میں کاف اور تا کی ادائیگی کے وقت جاری رہتی ہے، اس لیے اشکال جو ہے وہ اس تفصیل سے رفع ہو جائے گا۔ 6 حروف ایسے ہیں جن میں صفت جہر و شدت دونوں پائے جاتے ہیں، ان 6 حروف کا مجموعہ ہے اجب قطب۔ ان 6 حروف کی ادائیگی کے وقت سانس اور آواز دونوں بند ہو جائیں گے، سانس تو جہر کی وجہ سے بند ہو جائے گی اور آواز جو ہے وہ صفت شدت کی وجہ سے بند ہو جائے گی۔ 8 حروف ایسے ہیں جن میں صفت ہمس و رخوہ دونوں پائے جاتے ہیں، وہ حروف فحثہ شخص سا ہے۔ ان 8 حروف کی ادائیگی کے وقت سانس اور آواز دونوں جاری رہیں گے، صفت ہمس کی وجہ سے سانس جاری رہے گی اور صفت رخوہ کی وجہ سے آواز جاری رہے گی۔ 8 حروف ایسے ہیں جن میں صفت جہر اور صفت رخوہ دونوں پائے جاتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے زز ض غوایون۔ ان میں رخوہ کی وجہ سے صرف آواز جاری رہتی ہے جبکہ جہر کی وجہ سے سانس بند ہو جاتی ہے، یعنی ان حروف میں جہر ہے، صفت جہر ہے، اس لیے سانس تو بند ہو جائے گی، لیکن چونکہ ان میں صفت رخوہ بھی ہے اس لیے آواز بند نہیں ہوگی۔ حروف متوسطہ کے 5 حروف لن عمر میں جہر کی صفت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے ان حروف کی ادائیگی کے وقت توسط کی رعایت رکھتے ہوئے آواز جاری رہے گی اور جہر کی رعایت رکھتے ہوئے سانس جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ معزز سامعین، یہاں تک جو ہے ہمارا
صفات لازمہ متضادہ کے دوسرے جوڑے کی 3 صفات کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ باکس میں آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم صفات لازمہ کے تیسرے جوڑے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔